بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، تو کل کی تعلیم میں تفصیل سے بات آ چکی ہے کہ یہود و نصارہ کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کیا گیا ہے، ان کو ستایا گیا ہے، پھر ان کو سولی دیا گیا ہے اور وہ مر چکے ہیں۔ نصارہ اس سے آگے یہ بولتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، پھر 3 دن کے بعد زندہ ہونے کے پھر اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن کا تفصیلی بات آ چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس یہ ان کا اپنا گمان ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ ان کو سولی دیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے صورت کو مشتبہ کر دیا گیا ہے، یعنی وہ کسی طرح نہ جان سکے کہ آخر اس مکان میں سے، اس گھر میں سے مسیح علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ بس اللہ نے جو ہے ان پر وہ حالت کو منکشف نہیں کیا، مشتبہ ہو گئے، ڈوٹ میں پڑ گئے تھے۔ تو اس کے آگے جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد سے سینٹ پال سے پہلے تک نصارہ یہود کی اس خرافانی داستان سے قطعاً بے تعلق تھے، یعنی نصارہ اس بات کو مانتے نہیں تھے جو یہودی بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب سینٹ پولس رسول نے تثلیث اور کفار پر جدید عیسائیت کی بنیاد رکھی، تو کفار کے عقیدے کی استواری کے لیے یہود کی خرافانی داستان کو مذہب کا جز بنا لیا گیا تھا، یعنی پہلے نصارہ مانتے نہیں تھا اس بات کو، لیکن جو وہ سینٹ پال جو اس ناکر جو ہے اس میں داخل کر دیا، اور اب نصارہ بھی یہودیوں کے ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے فرماتے ہیں یہود و نصارہ کی بات غلط ہے، سب کو معلوم ہے، قرآن کی بات صحیح ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن آج یعنی تقریباً 100 سال پہلے ایک مدعی اسلام دعوی نبوت و مسیحیت کے شوق یا ہندوستان پر مسلط عیسائی حکومت کی خوش آمد میں یہود نصارہ کے اس عقیدے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یعنی جو پنجاب کا آدمی تھا، اس نے جو ہے عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے واسطے اس نے بھی اسی عقیدے کو آگے بڑھا دیا۔ پنجاب قادیان کا یہ جھوٹا قرآن کی تصریحات سے بے نیاز ہو کر، قرآن میں کیا ہے اس کو چھوڑ ڈال کر نہایت ہمت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ ان تمام واقعات کی تصدیق کرتا ہے۔ کیا بولا؟ یہودی نصارہ کیا بولتے ہیں کہ وہ سب بھی صحیح، جو اس سلسلے میں یہود نصارہ نے اپنے اپنے باطل مزعومہ عقائد کی تکمیل کے لیے اختراع کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی، جیسے کل بات آ چکی ہے، وہ کہتا ہے بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے قید کیا، ان کا ٹھٹا اڑایا، مذاق اڑایا، ان کے منہ پر تھوکا، ان کے تمانچے بھی لگائے، ان کو کانٹوں کا تاج بھی پہنایا، ان کے علاوہ ہر قسم کی توہین و تذلیل کا سلوک کرنے کے بعد ان کو صلیب پر بھی چڑھایا اور اپنے گمان میں ان کو قتل بھی کر ڈالا۔ یہاں تک تو جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی یہودی نصارے سے بڑھ کر ایک بات بولتا ہے جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ تاریخ میں ہے۔ اپنے طرف سے سب کو ملا لیں گے، یعنی ادھر سائنس والوں کو بھی، ادھر عیسائیوں کو بھی، سب کو جو ہے ملا لے کے میں بڑا بن جاؤں گا، ایسا جو ہے سب کو ملانے کے ذہن سے اس نے ایک بات جو ہے گھڑ دیا۔ اس نے بھی جیسے یہود نصارہ اس واقعے کو گھڑ دیے ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو پکڑ لیا، ان کو ستایا، ان کو سولی پر چڑھایا، مر چکے ہیں، جیسے یہود اپنے گمان میں اس واقعے کو گھڑ دیے تھے، ویسا یہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی کیا ہے اس سے آگے کیا بولا تھا، اپنی جانب سے اضافہ کرتا ہے، حالانکہ کسی قرآن نص، حدیث روایت، تاریخ کی شہادت کے خلاف ہے۔
کہیں بھی نہیں ہے. یہ جو بات بولتا ہے قادیانی نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ تاریخ میں ہے. کیا اضافہ کرتا ہے؟ جب شاگردوں کے مطالبے پر، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو شاگرد ہوتے ہیں ان کے مطالبے پر نعش ان کے حوالے کر دی گئی ہے، مرنے کے بعد نعش کو ان کے حوالے کر دی گئی ہے، وہ تجہیز و تکفین کے لیے آمدہ ہوئے. اب جو پورا تیاری کر رہے ہیں نا کہ پانی گرم کرے، سب کچھ ہو گیا، تو دیکھا کہ جسم میں جان باقی ہے، جسم میں جان باقی ہے. تب انہوں نے خفیہ طور پر ایک خاص مرہم کے ذریعے ان کے جسموں کا علاج کیا، زخموں کا یا جسموں کا علاج کر دیا، اور وہ اس کے بعد اچھے ہو گئے تھے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو پوشیدہ رہ کر اب وہ کسی کو معلوم ہونے سر کو کیا کرے، کشمیر کو چلے گئے. آگے بھی کشمیر گئے کہتے ہیں. یہ سب بھی وہ اپنے بناتا ہے، سب صحیح بات نہیں ہے، آپ صحیح سمجھیں گے نا. یہ سب قادیانوں کا یہ دھوکہ ہے، ان کا اپنا مسلک ہے. ہمارے اعتبار سے قادیانی کافر ہے. کیا ہے بھائی؟ قادیانی کافر ہے. شیعہ بھی اس میں اکثر شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے. اب جو دوسرے فرقے والے جیسے اہل حدیث ہے، یا جو جماعت مسلمین ہے، یا جماعت اسلامیہ ہے، یا جو ہے فاتح پارٹی والے جس کو بولتے ہیں، یہ سب جو ہے گمراہ فرقے ہیں، یہ الگ ہے. گمراہ فرقے یہ الگ ہوتے ہیں. قادیانی شیعہ یہ کفر ہے، کافر ہے، کیونکہ یہ فروعی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں اور وہ عقائد میں اختلاف کرتے ہیں. عقائد میں اختلاف کریں گے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. عقائد میں نہیں سر کا جزئی مسائل میں اختلاف کرتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کافر نہیں ہوتا ہے. گمراہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر آخر میں توبہ کرتا ہے تو وہ بھی پھر صحیح راستے پر آ جاتا ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کشمیر چلے گئے، اور کشمیر جانے کے بعد وہاں بھی حیات کے آخری لمحے تک خود کو چھپائے رکھا ہے. آخر دم تک جو ہے وہ چھپ کر ہے کہتے، کسی کو ظاہر نہیں کرے. بتاؤ، ہاں کہ نبی ہے، پیغمبر رسول ہے، انہوں ویسا کیسے رہ سکتے؟ بولو، نبی کا کام کیا ہے، رسول کا کام کیا ہے، اور یہ کیا بولتا ہے قادیانی. اور گمنامی میں وہی انتقال پا گئے، وہاں سے انتقال ہوئے کہتے، وہاں سے مرے گئے. گویا یوں کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مفروضہ داستان میں حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق توہین و تذلیل کے جس قدر بھی پہلو تھے، وہ سب کو وہ جھوٹانے قبول کر کے باقی ان کی عظمت شان، جلالت، مرتبہ سے متعلق پہلو کو داستان سے خارج کر کے ان کے ساتھ ایک ایسا فرضی حصہ جوڑ دیا جس سے ایک جانب نیچر پرستوں کو اپنی جانب مائل کرنے کا سامان مہیا ہو سکے، یعنی جو سائنس والے ہیں ان کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے، اور دوسری جانب عیسیٰ علیہ السلام کی باقی زندگی مبارک کو گمنامے کے ساتھ وابستہ کر کے توہین و تذلیل کا ایک گوشہ جو باقی تھی، جو یہود و نصارہ نے چھوڑ دیا تھا، اس کو مکمل کر دیا. گویا کہ یہ بھی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اس کا سے کیا ہے؟ یہ بری موت مرا ہے. جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ بہت بری موت مرا ہے. بیت الخلاء کے واسطے گیا تھا، وہاں لیٹرین میں مر گیا تھا، اور اس کے جسم میں کیڑے پڑے تھے. جو نبیوں کے شان کے خلاف باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، آخری نبی ہونے کا. اب آگے جو ہے، اب قادیانی ایسا کیوں بولا، اس کے بولنے کی کیا وجہ ہے، اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد کیا ہے، اب قادیانیوں کی جواب کیا ہے. اب ایسے بولتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے، انشاءاللہ سبق کی تعلیم میں تفصیل سے بات آئے گی. خلاصہ کلام یہ ہے بھائی کہ اللہ کا جو بات ہے کیا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. مطلب، اور یہود ملعون قرار دیے گئے ہیں اپنے اس قول پر کہ ہم نے مسیح ابن مریم پیغمبر خدا کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ خدا کی خفیہ تدبیر کی بدولت اصل معاملہ ان پر مشتبہ ہو کر رہ گیا.
جو لوگ اس کے قتل کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں بلا شبہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس حقیقت حال کے بارے میں ظان یعنی اٹکل کی پیروی کے سوا علم کی روشنی نہیں ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی یقیناً قتل نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب اٹھا لیا ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی معلوم کر لیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی خفیہ سازش کرے یہود و نصارہ پکڑنے کے واسطے، اور اللہ بھی کیا ہے ایک تدبیر سوچے۔ اب اللہ کی تدبیر غالب آئے گی، ظاہر سی بات ہے۔ اور ایسے ہی کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اللہ کا خود بات ہے۔ تو پھر کس زور کے ساتھ یہ اعلان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے حفاظت کو اس شان کے ساتھ پورا کیا ہے دشمن کسی حیثیت سے مسیح ابن مریم پر قابو نہ پا سکے اور ہاتھ تک نہ لگا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت کا، پھر کون جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ سب جھوٹے باتیں ہیں۔ نہ یہودیوں کی بات صحیح ہے، کیونکہ یہود یہاں تک بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ بھی ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، ان کا نام یوسف ہے۔ وہ کماری مطلب جو ہے وہ کماری کے پن میں جو ہے بغیر باپ کے لڑکا جنا نہیں ہے، بلکہ شادی بھی ہوئی اور اس کا نام یوسف ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کو بھی بناتے وہ، تو گویا کہ اس معاملے میں نہ یہودیوں کی بات صحیح ہے، نہ نصارہ کی بات صحیح ہے، نہ قادیان کی بات صحیح ہے، بلکہ صرف صحیح بات کون سی ہے؟ جو قرآن شریف میں ہے، جو اللہ کی بات ہے، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نہ ان کو ستایا گیا ہے، نہ ان کو سولی دیا گیا ہے، نہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ان کو اس مکان میں سے، اس گھر میں سے زندہ اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا ہے۔ اب صبح انشاءاللہ کہ قادیانوں کیا جواب ہو سکتا ہے، قادیان ایسے کیوں بولے ہیں، اب آگے انشاءاللہ صبح کی تعلیم بات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهدى، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔